الرحمن الرحیم باب من الدین الفرار من الفتن. یہ باب ہے اس بیان میں کہ فتنوں سے بھاگنا یہ دین سے ہے. یعنی جو فتنے رونما ہوں، جو نئے نئے فتنے سر اٹھائیں، ان میں مبتلا نہ ہونا بلکہ ان سے بچنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی دین میں سے ہے، دین کا حصہ ہے، دین کی علامت ہے. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ، ہمیں حدیث بیان کری عبداللہ بن مسلمہ ان مالک، وہ روایت کرتے ہیں مالک سے، ان عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصہ، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن عبد الملک بن عبد الرحمن بن ابی صعصہ سے، ان ابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، ان ابی سعید الخدری، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشکو، قریب ہے، ان یکونا خیر مال المسلم، کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال ہو، غنم، وہ بکریاں، یتبع بہا شعف الجبال، جن کے ذریعے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر جائے، ومواقع القطر، اور بارش کے مقام پر جائے، یا پھر رو بدین ہی من الفتن، اس حال میں کہ وہ اپنے دین کے لیے فتنے سے بھاگتا. یعنی جب فتنے رونما ہو جائیں تو لوگوں سے الگ تھلگ ہونا واجب ہے، ان کو چھوڑ دینا واجب ہے. تو یہاں حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بکری بہترین مال ہے، کیونکہ بکری جو ہے وہ اس کے اندر غذائیت بھی ہے اور مشروبیت بھی ہے، کہ اس کے دودھ پینے سے آدمی غذا کا بھی کام حاصل کر لے گا اور اس کی پیاس بجھانے کا بھی انتظام ہو جائے گا. اس لیے بکری کو بہترین مال قرار دیا گیا. یعنی یہ ایسے وقت میں ایک بہتر مال ہے جس سے بکری سے ہی انسان اپنا گزارا کر سکتا ہے سالہ سال. لیکن دین کو فتنوں سے بچانا بہت ضروری ہے. کئی احادیث میں اس طرح کا مضمون ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا، شام کرے گا تو کافر ہو جائے گا، پھر صبح کرے گا تو مومن، شام کرے گا پھر کافر. تو مطلب یہ ہے کہ آدمی فتنہ میں پڑ جائے گا، اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم یہ کس کی طرف سے بول رہے ہیں، کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، غلط ہے، کفر ہے. اس طرح سے وہ جانے انجانے میں بھی فتنوں میں پڑ جائے گا، اور جب فتنوں میں پڑے گا تو وہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس لیے فتنوں سے بچنا یہ ضروری ہے. اور فتنوں سے بچ کر کے جب وہ جائے گا تو وہ کچھ کھانے پینے کا انتظام نہیں کرے، اور اس کھانے پینے کے انتظام میں بکری بہترین مال ہے کہ اس سے پینا اور کھانا دونوں ہی حاصل. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، یہ باب ہے اس بیان میں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بیان میں کہ میں تم سب میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، اور معرفت جو ہے وہ دل کا فعل. لقول اللہ تعالی، اللہ رب العزت کے اس فرمان کی وجہ سے، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ تمہارا مواخذہ فرمائے گا ان امور پر جو تمہارے دلوں نے کمائے. تو یہ باب ہے کہ مطلب سرکار لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اللہ. یہی ہم سنیوں کا مذہب ہے، جو بارہا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے میٹھا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم. ہم تو یہ مانتے ہی ہیں کہ سرکار سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. حضرت امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمۃ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کے ایک قطرے دنیا اور آخرت، اور آپ کے علم کے سمندروں میں سے ایک
قطرہ لوح و قلم، لوح و قلم کے بارے میں کہ سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے سرکار کے علوم کے سمندروں میں سے صرف ایک قطرہ ہے۔ اللہ جانے کہ سرکار کو اللہ نے کتنے علم عطا فرمائے۔ خیر، حدثنا محمد بن سلام، ہمیں حدیث بیان کری محمد بن سلام نے، قالا اخبرنا عبدہ، ہمیں خبر دی عبدہ نے، عن ہشام، اور روایت کرتے ہیں ہشام سے، نبی ہے وہ اپنے والد سے، عن عائشہ و حضرت عائشہ سے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب آپ لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جن کی وہ طاقت رکھتے تھے۔ قالو، تو صحابہ نے کہا انا لسنا کہتے کا یا رسول اللہ، حضور ہم آپ کی طرح نہیں۔ دیکھو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ ہم حضور کی طرح نہیں ہو سکتے، لیکن یہ دیوبندی وہابی کہتے ہیں معاذ اللہ سرکار ہماری طرح، اتنی بری ان کی سوچ ہے، یہ احادیث پڑھتے بھی ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ نہ جانے ان کے مدارس میں جب یہ احادیث پڑھائی جاتی ہوگی تو ان کے کیا ترجمے لگائے جاتے ہیں، جب یہاں صاف لکھا ہے صحابہ نے کہا انا لسنا کہتے کا یا رسول اللہ، حضور ہم آپ کی طرح ہیں ہی نہیں۔ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلے لوگوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور آپ کا تو مقام ہی بلند و بالا ہے اور آپ کی وجہ سے تو آپ کے اگلے پچھلوں کے بھی گناہ معاف ہیں، اور ہمیں آپ اتنے آسان حکم بتاتے ہیں، کچھ آپ ہمیں تھوڑے بڑے بڑے حکم بتائیے۔ سرکار جو ہے وہ غضبناک ہو گئے کہ سرکار دین میں آسانی چاہتے تھے، تنگی پسند نہیں فرماتے تھے، تشدد کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور حضور اتنا ہی حکم دیتے تھے جتنا آدمی برداشت کرتے تھے۔ فَيَغْضَبُ، تو سرکار غضبناک ہو گئے، حَتَّى يُعْرَفُ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، یہاں تک کہ غضب کے آثار آپ کے چہرہ اقدس میں پہچانے گئے۔ ثم یقول، پھر حضور نے ارشاد فرمایا ان اتقاکم وعلمکم باللہ انا، بے شک تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں، یعنی تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں کم حکم دے رہا ہوں، آسان حکم بتا رہا ہوں، اور تمہیں زیادہ حکم داؤں، زیادہ بڑے بڑے اعمال کراؤں تم سے، تو سنو تم سے زیادہ ڈرنے والا، تم سے زیادہ اللہ رب العزت کی معرفت مجھے ہے، تو مجھے جتنا حکم ہوتا ہے میں اتنا ہی تمہیں بتاتا ہوں۔ زیادہ تشدد پرستی صحیح نہیں، کہ یہود و نصارہ نے تشدد پرستی کری تو وہ تباہ و برباد، جیسا کہ رہبانیت کے بارے میں